حسین کے لیے آل و سنت نے جان دی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک مثال پیش کر دے، اہل تشیع کے کسی ایک مرد نے ابو بکر کے لیے اپنی جان پیش کی ہو، تو کہتا ہے میں خلافت کو نہیں مانتا، میں امامت کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلتے ہیں، نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، ابو بکر آگے تھے، علی پیچھے تھے، ابو بکر امام تھے، حسین مقتدی تھے، ابو بکر مصلی پہ تھے، حسن پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے کہا اگر خلافت کی ابتدا ہے تو ابو بکر سے امامت کی ابتدا ہے، ابو بکر سے ولایت کی ابتدا ہے، ابو بکر سے جیسے میں نے اللہ کے نبی کے کفن کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے، اللہ کے نبی کے دفن کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے، پیغمبر کے ورثاء کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے۔ میرے پیغمبر نے گھر کی ذمہ داریاں آل بیت کے حوالے کی، لیکن فرمایا امامت انتظامی ذمہ داری ہے، فرمایا امامت میرے بعد میرے اصحاب کے حوالے کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے بعد جیسے میں نے آل بیت کو مانا ہے، اصحاب کو بھی مانا ہے، تو اس بات پہ محنت کر صحابہ اور آل بیت جدا تھے۔ میرا نعرہ محبت کہے، میرا نعرہ اخوت کہے، میرا نعرہ اتحاد کہے، میرا دعویٰ یہ ہے آل بیت اور صحابہ ایک تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، خلافت کا زمانہ ابو بکر صدیق کا آیا، پہلے خطبہ دینے سے پہلے فرمایا بلاؤ حسن و حسین کو، اپنی دائیں طرف حسن کو بٹھایا، اپنی بائیں طرف حسین کو بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو بکر کا زمانہ حضرت عمر کا زمانہ آیا، آپ نے ایران کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح حضرت حسین سے کر کے دنیا کو بتایا۔ کربلا کے میدان میں سارے کے سارے شہید ہو گئے، امام زین العابدین بچے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس عورت کے بیٹے ہیں جس کا نکاح عمر فاروق نے پڑھایا۔ تو وہ بدبخت ہے اگر عمر کا انکار کرے گا، اپنی ماں کے نکاح کا انکار کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور کے اندر دیکھا حضرت علی جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ سے نکاح طے ہو گیا، اس نکاح کے حق مار کے لیے زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کتنے کی ہے؟ فرمایا 440 دینار کی ہے۔ فرمایا مجھے بیچ دو۔ زیرہ خرید کے آپ نے ان کو قیمت ادا کر دی۔ قیمت ادا کرنے کے بعد وہ تمام کے تمام پیسے ہدیہ کر دیے۔ فاطمہ کے حق مہر کا ہدیہ عثمان نے دیا ہے۔ تو کہتا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت الگ عنوان ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر صحابہ کو نکالو گے اہل بیت نامکمل ہے، اگر اہل بیت کو نکالو گے صحابہ نامکمل ہے۔ ایک ہی لے کی درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک ہی چشمے کے یہ دو رخ ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس لیے میرا نعرہ ہے، میرا دعویٰ ہے، میرا اعلان ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک تھے، ایک ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ میرے نبی کے دائیں اور بائیں سے ایک ہو کے اٹھیں گے۔ میری آواز جا رہی ہے بھائی سب تک؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کیا عنوان تھا؟ عظمت صحابہ و اہل بیت۔ کیا مطلب؟ مسلمان کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی میرے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ ہماری ایک آنکھ کا نور ہیں اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ کا نور ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے پیارے پیغمبر کے اصحاب میں سے کسی ایک کا انکار کرے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اہل بیت میں سے کسی ایک شخصیت کا انکار کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اسے چاہیے تمام کے تمام صحابہ اور تمام کے تمام اہل بیت پہ ایمان رکھے، اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت دو الگ الگ لوگ نہیں تھے بلکہ
بلکہ دونوں نے ہدایت کا نور پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے پایا ہے۔ حضرات صحابہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے ہدایت کے اس میٹھے چشمے سے پانی پیا جس چشمے سے اگر ابو بکر نے پانی پیا تو صدیق بن گئے، اگر حضرت عمر نے پیا تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان نے پیا تو ذی النورین بن گئے، حضرت علی نے پیا تو شیر خدا بن گئے۔ اسی چشمے سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت نے بھی پانی پیا۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی آیت اترنے کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اہل بیت میں سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، انہیں پاک اور اجلا کر دیا۔ میرے پیغمبر نے اپنی چادر پھیلائی اور پھیلا کے فرمانے لگے اے کائنات کے رب، اہل بیت میں جہاں میری ازواج شامل ہیں وہیں یہ 5 لوگ، فرمایا کہ حسن و حسین، حضرت علی اور فاطمہ بھی شامل ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا اہل بیت میں سے کسی ایک کا، صحابہ میں سے کسی ایک کا، اس لیے کہ میرا ایمان ہے اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ اہل بیت میں سے کسی ایک کو نہ مانو گے پیغمبر کی زندگی نہیں مل سکتی، صحابہ میں سے کسی ایک کو نہ مانو گے اللہ کے نبی کی زندگی نہیں مل سکتی۔ میرے نبی کا گھر میں بیٹھنا کیسے تھا، بیویوں سے برتاؤ کیسے تھا، بیٹی سے شفقت کیسے تھی، مجھے اہل بیت نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں جنگ کیسے لڑی، میرے پیغمبر کا وضو کیسے تھا، میرے پیغمبر کی نماز کیسے تھی، میرے پیغمبر کا چلنا کیسے تھا، میرے پیغمبر کی دعوت کیسے تھی۔ اسلام کے ہزاروں مضامین کا تعارف مجھے حضرات صحابہ نے کروایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے احترام میں جو کردار ادا کیا، اگر اہل بیت کا انکار کرو گے بیٹی کی عظمت سمجھ نہ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی کا مزاج تھا ساری زندگی آپ کے دروازے پہ آپ کی بیٹی آتی، یہ باپ کی پہچان ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتی، اللہ کے نبی اس دستک کو پہچان لیا کرتے تھے، فرمایا کوئی اور نہیں بلکہ میرے دروازے پہ میری بیٹی آئی ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کے وصال کا وقت تھا، آپ آخری وقت میں صاحب فراش تھے، بیماری کی حالت میں تھے، بخار کی شدت تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے میری لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ کے ساتھ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب باری سجدہ کائنات کی آئی میرے پیغمبر نے کہا میری بیٹی کا راستہ نہ روکو بلکہ فاطمہ کو آنے دو۔ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، آپ کا مزاج یہ تھا ہمیشہ بیٹی کے لیے آپ کھڑے ہو کے آپ کے ماتھے سے بوسہ لیتے، پھر اپنی چادر بچھاتے، پھر حضرت فاطمہ کو بیٹھنے کا حکم دیتے۔ آج سجدہ کائنات آئی، اللہ کے نبی میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، آپ نے چارپائی کے سہارے کے ذریعے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وجود نے ساتھ نہ دیا۔ میرے پیغمبر اٹھنا چاہے اٹھ نہ سکتے تھے، آپ نے حضرت عباس کے 2 بیٹوں کو کہا، قسم بن عباس کو کہا مجھے سہارا دیجئے، میں بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پھر بھی کھڑا نہ ہو سکے، اللہ کے نبی نے اپنی باہیں پھیلا دی، اپنی بیٹی کو قریب کیا، آپ کا بوسہ لیا، اپنی چادر بچھائی، بیٹی کو بیٹھنے کا حکم دیا، فرمانے لگے اپنا کان قریب کیجئے۔ سجدہ کائنات نے کان کو قریب کیا، میرے پیغمبر نے کہا اے میری بیٹی میں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہونے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی میرے باپ کا آخری وقت ہے، آپ کی چیخ نکلی، آپ رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ رکھیں، اپنا کان قریب کرے۔ سجدہ فاطمہ نے کان کو قریب کیا، اللہ کے نبی فرمانے لگے پریشان مت ہو، میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات میری بیٹی فاطمہ کرے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد پوچھا میرے لاڈلے نواسے حسن و حسین کہاں ہے؟ سجدہ فاطمہ نے اللہ کے نبی کے سین میں کھیلنے والے 2 ننھے پھول جنہیں دنیا حسن و حسین کہتی ہے، جنہیں دنیا میرے پیغمبر کا لاڈلہ کہتی ہے، کون حسن و حسین جب پیدا ہوئے
میرے پیغمبر نے کہا ہما ریحانتای من الدنیا، فرمایا میری دنیا کے دو پھول حسن و حسین ہے۔ کون حسن و حسین؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن آج کسی کو نکل جائے آسمان تو نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک بول قیامت تک کے لیے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو نے زبان چوسی ہے اس پیغمبر کی، اللہ کے نبی اپنا لحاف اگر علی کی آنکھ پہ لگائیں علی کی آنکھ درست ہو جائے، اللہ کے نبی اپنا لحاف ابو بکر کی ایڑی پہ لگائیں ابو بکر کی ایڑی درست ہو جائے، اللہ کے نبی اپنا لحاف اگر کنویں میں پھینک دے اور کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، اللہ کے نبی اپنا لحاف اگر دودھ کے ساتھ لگائیں ایک پیالہ 70 صحابہ کو کفایت کر جائے۔ حسین تو پیدا ہوا، تو نے زبان چوسی آمنہ کے لال کی، فخر تو عالم کی، سرور کونین کی، ساقی کوثر کی، شافی معاشر کی، محبوب کائنات کی، میرے نبی دنیا سے جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے آل بیت کو بھی بلایا، اصحاب محمد کو بھی بتایا، جو ذمہ داریاں آل بیت کی تھی آل بیت میں تقسیم کر دی، جو ذمہ داریاں اصحاب محمد کی تھی ان میں تقسیم کر دی۔ فرمانے لگے اے میرے اصحاب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا قرض میرے آل بیت عباس کے بیٹے اتاریں گے، میرا کفن آل بیت پہنائیں گے، مجھے غسل آل بیت دیں گے، مجھے قبر میں علی اتارے گا۔ اے علی تیری
تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، علی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے اذان کی دعوت دی، علی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت دی، علی موجود تھے۔ اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک علی نے اسلام کے سب روز دیکھے، اسلام کے اوپر آزمائشیں دیکھی، اسلام کا عروج دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ لگایا، اے علی مجھے قبر میں تو نے اتارنا ہے۔ میں تو علی کا انکار نہیں کرتا، لیکن تو بھی دل بڑا کر لے، تو بھی مان لے۔ اللہ کے نبی کے سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی ایک نبی کی مثال نہیں ملتی۔ نبی دنیا میں موجود ہو، نبی کے مصلی پہ امتی کو کھڑا کر دیا جائے، تو کہتا ہے میں آل بیت کے لیے صحابہ کو نہیں مانتا۔ تیرا دعویٰ ہے پنجتن پاک کو مانوں گا، اصحاب کو نہیں مانوں گا۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ علی کے لیے آل و سنت نے جان دی ہے، حسین کے لیے آل و سنت نے جان دی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک مثال پیش کر دے، اہل تشیع کے کسی ایک مرد نے ابو بکر کے لیے اپنی جان پیش کی ہو، تو کہتا ہے میں خلافت کو نہیں مانتا، میں امامت کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلتے ہیں، نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، ابو بکر آگے تھے، علی پیچھے تھے، ابو بکر امام تھے، حسین مقتدی تھے، ابو بکر مصلی پہ تھے، حسن پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے کہا اگر خلافت کی ابتدا ہے تو ابو بکر سے امامت کی ابتدا ہے، ابو بکر سے ولایت کی ابتدا ہے، ابو بکر سے جیسے میں نے اللہ کے نبی کے کفن کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے، اللہ کے نبی کے دفن کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے، پیغمبر کے ورثاء کے لیے آل بیت کی تعظیم کی ہے۔ میرے پیغمبر نے گھر کی ذمہ داریاں آل بیت کے حوالے کی، لیکن فرمایا امامت انتظامی ذمہ داری ہے، فرمایا امامت میرے بعد میرے اصحاب کے حوالے کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے بعد جیسے میں نے آل بیت کو مانا ہے، اصحاب کو بھی مانا ہے، تو اس بات پہ محنت کر صحابہ اور آل بیت جدا تھے۔ میرا نعرہ محبت کہے، میرا نعرہ اخوت کہے، میرا نعرہ اتحاد کہے، میرا دعویٰ یہ ہے آل بیت اور صحابہ ایک تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، خلافت کا زمانہ ابو بکر صدیق کا آیا، پہلے خطبہ دینے سے پہلے فرمایا بلاؤ حسن و حسین کو، اپنی دائیں طرف حسن کو بٹھایا، اپنی بائیں طرف حسین کو بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو بکر کا زمانہ حضرت عمر کا زمانہ آیا، آپ نے ایران کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح حضرت حسین سے کر کے دنیا کو بتایا۔ کربلا کے میدان میں سارے کے سارے شہید ہو گئے، امام زین العابدین بچے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس عورت کے بیٹے ہیں جس کا نکاح عمر فاروق نے پڑھایا۔ تو وہ بدبخت ہے اگر عمر کا انکار کرے گا، اپنی ماں کے نکاح کا انکار کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور کے اندر دیکھا حضرت علی جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ سے نکاح طے ہو گیا، اس نکاح کے حق مار کے لیے زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کتنے کی ہے؟ فرمایا 440 دینار کی ہے۔ فرمایا مجھے بیچ دو۔ زیرہ خرید کے آپ نے ان کو قیمت ادا کر دی۔ قیمت ادا کرنے کے بعد وہ تمام کے تمام پیسے ہدیہ کر دیے۔ فاطمہ کے حق مہر کا ہدیہ عثمان نے دیا ہے۔ تو کہتا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت الگ عنوان ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر صحابہ کو نکالو گے اہل بیت نامکمل ہے، اگر اہل بیت کو نکالو گے صحابہ نامکمل ہے۔ ایک ہی لے کی درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک ہی چشمے کے یہ دو رخ ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس لیے میرا نعرہ ہے، میرا دعویٰ ہے، میرا اعلان ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک تھے، ایک ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ میرے نبی کے دائیں اور بائیں سے ایک ہو کے اٹھیں گے۔
صحابہ اور اہل بیت بولیں بھائی میں 20 منٹ بولنے کے بعد اگر اپنا موقف نہیں سمجھا سکا تو پھر میرا قصور ہے، اگر آپ سمجھ کے نہیں بول رہے تو پھر آپ کا قصور ہے۔ بولیں بھائی صحابہ اور اہل بیت اور ایک رہیں گے، اگر کوئی انہیں جدا کرنے کی کوشش کرے جدا ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو آج کی اس جلسے کی میزبان جمعیت علماء اسلام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ عظمت صحابہ کا کام کریں، آپ عقائد کے تحفظ کا کام کریں، آپ اپنے اسلام کے تحفظ کا کام کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، لیکن جب باری ووٹ کی آئے پھر اس وقت گروہوں میں بٹ جانے کی بجائے اپنے اپنے فرقے بنا لینے کی بجائے بلکہ سیاسی طور پہ بھی متحد ہو کے دنیا کو پیغام دیں، ختم نبوت کا محاذ ہو ہم ایک تھے، عظمت صحابہ کا محاذ ہو ہم ایک تھے، یا کوئی اور محاذ ہو ہم ایک تھے، لیکن جب باری ووٹ کی پرچی کی آتی ہے تو ووٹ ڈالنے کے لیے اس نمائندے کا انتخاب کرتا ہے جو نمائندہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، جبکہ تیرا دعویٰ یہ ہے میں اسلامی جمہوریہ کے اندر رہتا ہوں۔ ووٹ دیتے وقت اس نمائندے کا انتخاب کرتا ہے جو نمائندے کو کہا جائے تیرا جنازہ پڑھائے، وہ جنازہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے، تو کہتا ہے میری ووٹ کی پرچی کا مقصد تو سڑک بنوانا ہے، بجلی لگوانا ہے۔ اے میرے دوست یہ ملک بنا ہے کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ اس ملک کے اندر سڑک بات کی ضرورت ہے، بجلی بات کی ضرورت ہے، سہولت بات کی ضرورت ہے، صحابہ کا دفاع پہلے ہے، ختم نبوت کا دفاع پہلے ہے، آل بیت کا دفاع پہلے ہے۔ وہ ملک جہاں سڑکیں بھی ہیں، بجلی بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے، وہاں دین نہیں ہے۔ کوئی ایک انسان گوارا کرے گا کہ وہاں رہ لے، کوئی بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ اسلام عزیز ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہے، جس کو تو نے ووٹ دیا وہ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سود کے حق میں ووٹ دے، تو کہتا ہے میں نے تو ووٹ سڑک کے لیے دیا تھا، لیکن تیرا نمائندہ کہتا ہے سود حلال ہے، اسلام کہتا ہے سود حرام ہے، تیرا نمائندہ کہتا ہے بیٹی رات کی تاریکی میں باہر نکلے، یہ آزادی ہے، یہ اس دنیا کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دے، تیرا نمائندہ کہتا ہے اسلام کے نام لے کے سیاست کے لیے مولوی آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو یہ کہتا ہے ہم سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ اٹھا تو ختم نبوت کی تاریخ تجھے مولوی صف افضل میں نظر آئے گا۔ اگر میں سیاست کرتا ہوں، میں ووٹ مانگتا ہوں، میں نعرہ ختم نبوت کا لگاتا ہوں، پھر مال روڈ پہ جان مولوی نے دی تھی، مالدہ کی اسیری مولوی نے کاٹی تھی، پھر اس دنیا میں مشقتیں بھی مولوی نے برداشت کی تھی۔ میدان عصمت صحابہ کہو، پھر لکھنؤ کے اندر مولانا عبدالشکور لکھنوی مولوی تھے، عبدالستار توسوی مولوی تھے، عبداللطیف جیلمی مولوی تھے، قاضی مظہر حسین مولوی تھے۔ اسی طرح میرے دوستو جنگ کی سرزمین سے آواز اٹھی، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک لگایا گیا پودا تھا۔ ان اکابرین نے عظمت صحابہ کے لیے جان دی، لیکن جب باری الیکشن کی آتی، جب باری ووٹ ڈالنے کی آتی، ان کا نشان بھی کتاب تھا، انہوں نے بھی ووٹ جمعیت کو دیا تھا۔ پھر میرے دوستو جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینے کے لیے آج ہاتھ کھڑا کر کے اپنی کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو کے وعدہ کرو انشاءاللہ 11 جولائی بروز ہفتہ پھول نگر کی کانفرنس کو کامیاب کریں گے، قائد جمعیت کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور اپنے قائد کا پیغام پورے عالم اسلام میں پہنچائیں گے۔ قائد کی آواز سن کے پنجاب کی تاریخ بدلیں گے، اس پنجاب کی سیاست کا رخ موڑیں گے، وڈیروں کے دروازوں پہ دستک نہیں دینی، جاگیرداروں کی غلامی نہیں کرنی۔ ہمارا جینا پیغمبر کے لیے، ہمارا مرنا ختم نبوت کے لیے۔ اگر ختم نبوت کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے، عظمت صحابہ کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے، کسی وڈیرے کے لیے نہیں، جاگیردار کے لیے نہیں۔ ہم غلام ہیں پیغمبر کے، ہم غلام ہیں پیغمبر کے، صحاب کے، ہم محافظ ہیں پیغمبر کے
دین کے. پھر میں کہتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم